السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دلچسپ ناول سانس ساکن تھے کی مختصر کہانی۔ اس کی رائٹر نمرہ احمد ہیں۔ الماس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں درزن اور باپ مزدور تھا۔ الماس کی ماں محلے کے لوگوں کے لیے کپڑے سی کر جیسے تیسے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر جو بھی کماتا وہ باہر سے اچھا کھانے پینے میں اڑا دیتا۔ غریب ہونے کے باوجود وہ خوش خوراک تھا۔ وہ الماس کی ماں کی کوئی عزت نہ کرتا۔ بات بات پہ گالی اور معمولی سی بات پر ہاتھ اٹھانا اس کا معمول تھا۔ الماس یہ سب بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ وہ اب 7 سال کی ہو چکی تھی۔ اسے پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا۔ سارا دن میلے کچیلے کپڑوں اور بالوں کے ساتھ گلی میں محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلنا ہی اس کا شوق تھا۔ اسے کسی اور چیز کی چاہ نہ تھی۔ مگر پھر اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کسی ٹرک ڈرائیور نے روڈ کراس کرتے انہیں کچل دیا تھا۔ اس کے بعد حقیقی معنوں میں الماس اور اس کی ماں کو بے آسرا ہونے کا پتہ چلا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ محلے کی عورتیں کپڑے سلائی نہ کرواتیں کہ اس کی بیوگی کی وجہ سے ان کا گھر بھی اٹھ جڑ جائے گا۔ 3 دن کے مسلسل فاقہ کشی کے بعد الماس نے روتے ہوئے ماں سے کھانا مانگا کہ اماں کہیں سے بھی لا دے، تو اس کی ماں بیٹی کی حالت پر تڑپ گئی۔ وہ اٹھی اور محلے کی نسرین سے جا کر کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ واحد یہی گھر تھا جس کا ان پر کوئی قرض نہ تھا۔ نسرین بھی انہی کی طرح غریب تھی، مگر پھر بھی دال اور 2 روٹیاں رکھ کر پلیٹ میں اسے دے دی۔ لیکن بھوک کی وجہ سے الماس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جو بھی کھاتی اگل دیتی۔ وہ بار بار نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ الماس کی ماں نے محلے کے رکشہ ڈرائیور کی مدد سے الماس کو سرکاری اسپتال پہنچایا، مگر وہاں کوئی ڈاکٹر ان کی بات نہ سن رہا تھا۔ الماس کی ماں روتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی الماس کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ تبھی رانیہ بیگم، جو اسپتال کے آنر کی بیوی تھیں، اس کی طرف آ کر پوچھتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ جس پر الماس کی ماں کہتی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر میری بچی کو نہیں دیکھ رہا۔ رانیہ بیگم نرس کی مدد سے اسے فوراً وارڈ میں پہنچا کر ڈاکٹر سے الماس کا ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں۔ اسی دوران الماس کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ میں کپڑے سی لیتی ہوں، مجھے کوئی کام دلوا دیں۔ رانیہ کارڈ دے کر گھر آنے کا کہتی ہے۔ اگلے دن وہ ماں بیٹی رانیہ کے دیے پتے پر پہنچ جاتی ہیں۔ الماس ان کا گھر اور بچوں کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ حیران تھی۔ بچوں کو اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ سب پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ رانیہ بیگم نے بیڈ شیٹ کی سلائی کے بدلے 4000 دیے اور کہا، مزید کچھ نہیں ہے سلائی کے لیے، اب آپ جاؤ۔ الماس آتے ہوئے رانیہ بیگم کے دوسرے نمبر بیٹے ریان حیدر کی تصویر چرا لاتی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے کپڑے بہت اچھے لگے تھے۔ رانیہ کے دیے 4000 سے 2-3 ماہ گزارا ہوتا رہا۔ محلے کی عورتوں نے سمجھا بجھا کر، حالات سے ڈرا کر الماس کی ماں کی دوسری جگہ شادی کر دی، مگر انہیں وہاں بھی سکھ نہ ملا۔ دوسرا شوہر بھی عیاش طبیعت انسان تھا۔ البتہ الماس کی ماں کو پھر سے سلائی کے کپڑے ملنے لگے۔ وہ کچھ پیسے چھپا کر باقی سب دوسرے شوہر کو دے دیتی۔ شادی کے 8 ماہ بعد ایک انتہائی کمزور بچی کو جنم دے کر اس کی ماں خود بھی بستر سے لگ گئی۔ اب گھر کے سب کام الماس کرتی۔ اس نے 7ویں جیسے تیسے پاس کی تھی، اور پھر ایک دن اس نے دوسرے ابو اور اپنی ماں کا جھگڑا سنا۔ ہوا یوں تھا کہ اس کا سوتیلا باپ جوا ہار گیا تھا اور اب الماس کو بیچنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں صدمے سے گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ الماس اپنے عیاش باپ سے بچنے کے لیے کچھ کپڑے گٹری میں باندھ کر ماں کے بتائے پیسے لے کر ماں کو بے آسرا چھوڑ کر ہی گھر سے نکل جاتی ہے کہ اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں کچھ نہ تھا کہ کہاں جائے گی، مگر ڈھلتی رات اس کے خوف اور ڈر کو بڑھا رہی تھی۔ اسے سڑک پر بھاگتے دیکھ ایک پولیس وین رکتی ہے اور انسپکٹر رمیز رات کے اس پہر اسے باہر ہونے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر وہ کہانی بنا کر درخواست کرتی ہے کہ مجھے رانیہ بیگم کے گھر چھوڑ دیں۔ کارڈ کے ذریعے وہ ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ رانیہ سے ملازمت کی درخواست کرتی ہے، جس پر رانیہ کہتی ہیں کہ تم یہاں رہ سکتی ہو،
برا وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ رانیہ نے ہی اسے میٹرک کروایا تھا اور اپنے بوتیک پر کام کے لیے بھی رکھ لیا تھا۔ یوں ہی ایک دن اس کی ریان سے فون پر بات ہوتی ہے۔ وہ محض دوستی کی نیت سے بات کرتا ہے، مگر الماس اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پاکستان آ کر ریان حیدر جب الماس سے ملتا ہے تو اسے سخت مایوسی ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی کا تصور کیے بیٹھا تھا، مگر الماس میں تو کچھ خاص نہ تھا۔ لاپرواہ سا حلیہ، میلے کچیلے بال، اگر اچھے نین نقش تھے بھی تو وزن بڑھنے کی وجہ سے نقش واضح نہ ہوتے تھے۔ وہ الماس کے لیے ایک سلور رنگ لایا تھا۔ وہ اسے دے تو دیتا ہے، مگر اسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ ملک سے باہر آ کر بھی وہ الماس کے متعلق سوچتا ہے، پھر اپنی رضاعی بہن انیا سے اس کے متعلق بات کرتا ہے، جس پر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ اسے اس لڑکی کو صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ تمہاری کوئی دلی وابستگی نہیں ہے۔ ریان حیدر اگلی فون کال پر بری طریقے سے الماس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے، تم میں کچھ بھی خاص نہیں، میں نے جو سوچ کر دوستی کی تھی تم ویسی بالکل بھی نہیں ہو۔ 15 سالہ الماس کو یہ سب سن کر شوق لگتا ہے۔ وہ ریان سے بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے اسے بددعائیں دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ الماس نے خود کو بدل لیا۔ رانیہ بیگم کی دی گئی تنخواہ سے وہ اپنے لیے اچھے اور مہنگے کپڑے اور جوتے خریدنے لگی۔ غذا کم ہوئی تو وزن میں کمی کی وجہ سے اس کے تیکھے نین نقوش سامنے آنے لگے۔ رانیہ نے بھی اس تبدیلی کو نوٹ کیا تھا کہ الماس سنجیدہ ہو گئی تھی اور اب ان کی طرح ہی صاف لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے اس کے انداز اور لب و لہجے میں پہلے جو گنوار پن تھا اب ختم ہو رہا تھا۔ الماس ریان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ریان حیدر نے کرکٹ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ وہ بہت کم وقت میں مشہور کرکٹر بن جاتا ہے۔ دولت، شہرت، اسے سب حاصل ہوتا ہے۔ الماس نے اپنا نام بدل کر امل رکھ لیا تھا اور اس نے رانیہ بیگم کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ امل اس کے ہر میچ میں جاتی، لیکن باقی لڑکیوں کی طرح اس سے آٹوگراف نہ لیتی، نہ بات کرتی۔ ریان حیدر اس بات کو ہر دفعہ نوٹ کرتا، مگر پھر کچھ دن میں دوبارہ بھول جاتا۔ امل ASP رمیز کی جاننے والی کے بوتیک پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور بہت جلد وہاں اپنا نام بنا لیتی ہے۔ دوسری طرف رانیہ بیگم ریان کو شادی کا کہتی ہیں کیونکہ علی کا رشتہ انیا سے طے ہو چکا تھا۔ ریان انہیں رضامندی دے دیتا ہے، جس پر ریان کا رشتہ حاریہ ملک سے طے ہو جاتا ہے۔ اتفاق ہی تھا کہ حاریہ ملک اپنا برائڈل امل سے بنوانے آتی ہیں اور اسی وقت امل کو پتہ چلتا ہے کہ ریان کا رشتہ حاریہ سے طے ہو گیا ہے۔ امل 2 ڈریس بناتی ہے، ایک حاریہ کی پسند میں گرے کلر کا اور ایک پنک شیڈز میں ریان کی پسند کا۔ ریان حیدر کے نکاح کے وقت امل بالکل سامنے والی چیئرز پر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ اس نے ریان کا فیورٹ پنک شیڈز پہنا ہوتا ہے۔ ریان حیدر نکاح کے وقت اسے دیکھ حیران تھا کہ یہ لڑکی اب بہت عرصے بعد نظر آئی تھی۔ نکاح کی قبولیت کے وقت ریان کو امل کی گہری آنکھوں میں التجا نظر آتی ہے کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے۔ پھر امل باقاعدہ نفی میں سر ہلا کر اسے نکاح سے منع کرتی ہے۔ ریان کشمکش میں پڑ جاتا ہے، پھر والدین کی عزت کا خیال کر کے بمشکل نکاح کی قبولیت کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ اس وقت امل کی آنکھوں میں سخت بے یقینی کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ ریان امل کے پیچھے بھاگ کر پارکنگ تک جاتا ہے، مگر امل جا چکی تھی اور ریان امل کی گہری آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی سے سخت بے چین ہو جاتا ہے۔ امل اسے جانی پہچانی سے لگتی ہے اور اپنی سی بھی۔ ریان علی کو، جو اس کا بھائی تھا، گھر جانے کا کہہ کر گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر سامنے آئی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور نوکروں کو گھر کے اندر آنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ توڑ پھوڑ کے بعد ریان علی کے کمرے سے نیند کی گولیوں کی بوتل لاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آج کی رات نیند آنا ممکن نہ تھا۔ وہ نیند کی 2 گولیاں نگل لیتا ہے، مگر اچانک ہی اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ وہ حیران تھا کہ گولیاں اتنی شدت سے جلد اثر کر گئیں، مگر جوں ہی اس کی نظر بوتل پر پڑی تو اسے شوق لگتا ہے۔ وہ غائب دماغی کیفیت میں 2 نہیں پوری بوتل کی گولیاں نگل چکا تھا اور اب بوتل میں صرف 2 گولیاں بچی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا
وہ ہمت کر کے کمرے سے نکلا اور جیسے تیسے سیڑھیوں تک پہنچا۔ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھا اور اسی وجہ سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی توازن کھو کر 27 سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے لاؤنج میں جا گرا۔ اپنے سر سے تیزی سے نکلتا ہوا خون تھا جو آخری چیز اسے محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف رانیہ بیگم اور انیا ریان کے ہال سے یوں چلے جانے سے سخت پریشان تھیں۔ علی انیا کو بتاتا ہے کہ ریان طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر چلا گیا ہے۔ انیا کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور اسی کیفیت میں وہ گھر پہنچتی ہے تو ریان سیڑھیوں کے آخر میں بے ہوش حالت میں ملا اور گھر کی ہر چیز تہس نہس تھی۔ ریان کو اسپتال پہنچایا گیا مگر گہری چوٹ ہونے کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا تھا اور یہ خبر قیامت بن کر رانیہ بیگم اور باقی پوری فیملی پر گری۔ 3.5 سال کے عرصے کے بعد ریان حیدر کو ہوش آیا اور اس نے ہر چیز نئے سرے سے سیکھی کیونکہ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ کوما کی حالت میں امل اسے ایک بار ملنے آئی اور وہی سلور رنگ جو ریان نے دی تھی ریان کو پہنا کر معافی مانگتے ہوئے واپس چلی گئی۔ کوما کی حالت میں ریان اسے صرف سن سکا تھا کہ جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ میری بددعا کا نتیجہ ہے کہ تم اس حال میں ہو۔ امل کو احساس ہو گیا تھا کہ جب کسی کو برباد کرنا مقصد بنا لو تو اپنی زندگی میں بھی سکون نہیں رہتا۔ ریان کے نکاح والے دن امل کو یہ احساس ہو گیا تھا کیونکہ ریان کی اس حالت پر بھی وہ خوش نہ ہوئی تھی، نہ جانے کیوں۔ ریان کو نئی زندگی ملی تھی۔ اس دوران رانیہ بیگم نے ایک لمحہ اسے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے کے باوجود انیا اور رانیہ بیگم گھنٹوں اس سے باتیں کرتی۔ وہ سن لیتا اور جواب نہ دے پاتا تو اسے اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آتا۔ ریان کو اس سارے عرصے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی فیملی سے بڑھ کر کوئی اسے محبت نہیں کر سکتا، خاص کر رانیہ بیگم جن سے وہ سخت بدگمان رہتا تھا کہ وہ ریان کے بجائے علی کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ریان نے دوبارہ سے چلنا پھرنا بولنا سب سیکھ لیا مگر اس میں کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جو اسے اب ہینڈسم نہیں مگر گریسفل بناتے تھے، یعنی وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ زندگی کے روٹین پر آنے کے بعد وہ حاریہ ملک کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ بے ہوشی میں اس نے حاریہ کے والد کی تمام باتیں سن لی تھی جنہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی معذور شخص کا انتظار نہیں کر سکتی، ایک ایسے شخص کا جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ رانیہ بیگم کے پوچھنے پر ریان انہیں کہتا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو پھر ایسا حادثہ ہوا تو حاریہ تب بھی چلی جائے گی، بہتر ہے کہ اسے ابھی آزاد کر دیا جائے تاکہ تکلیف کم ہوگی۔ ریان نے کرکٹ ٹیم دوبارہ جوائن کر لی مگر کمر کا درد کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا۔ اس سارے وقت میں اس نے اپنی بہترین دوست میرین کا بیٹا گود لیا تھا جس کا نام بھی میرین کی خواہش پر ہی ریان نے رکھا تھا۔ میرین کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ ریان نے جبریل کو اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ جبریل کا باپ اس کے معاملے میں سخت لاپرواہ تھا۔ جبریل اب 7 سال کا تھا اور سب سے زیادہ ریان سے ہی اٹیچ تھا اور وہ ریان کو بابا کہتا تھا۔ 7 سالہ جبریل کی امل سے ملاقات حادثاتی طور پر چڑیا گھر میں ہوئی اور وہ شرارتی اور ذہین بچہ امل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جبریل عام بچوں کے برعکس کانفیڈنٹ تھا۔ اس نے امل کو اپنی دوست بنا لیا اور فون نمبر بھی دیا کہ آپ مجھ سے بات کر لیا کرنا۔ بعد ازاں امل کو جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے اور اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ امل کو اس بچے پر بہت ترس آتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بنا ماں کے کیسے رہ لیتا ہے۔ امل جبریل سے ملنے گھر بھی آتی مگر تب جب ریان گھر نہ ہوتا کیونکہ جبریل نے امل کو بتایا ہوا تھا کہ اس کے بابا شام 5 بجے اکیڈمی سے آتے ہیں۔ امل کے خیال میں جبریل کے والد پروفیسر تھے۔ وہ یوں ہی خود سے باتیں سوچ لیا کرتی تھی۔ ڈیٹیل کبھی جبریل نے نہ بتائی اور نہ ہی امل نے پوچھی۔ پھر ایک دن ریان کرکٹ کے اختتام پر استعفے کا اعلان کرتا ہے جس پر سب حیران تھے مگر وہ مطمئن تھا کیونکہ گزرے وقت میں اسے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ ان سب لوگوں کے لیے خاص وہ تب تک ہی تھا جب تک وہ اچھا پلیئر ہے۔ پھر اسے سب نے بھول جانا تھا جیسے گزرے 3 برس میں سب نے بھلا دیا تھا۔ اس دن ریان وقت سے پہلے واپس آ جاتا ہے اور اپنے ہی گھر کے کچن میں امل کو دیکھ ساکت ہو جاتا ہے جو جبریل کے ساتھ مل کر فرائز بنا رہی تھی۔
امل کی نظر ریان پر نہ پڑی تھی۔ ریان دروازے سے ہی واپس چلا جاتا ہے اور تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ امل ہی جبرائیل کی وہ دوست تھی جس سے متعلق وہ اکثر بات کیا کرتا تھا۔ شام میں ریان جبرائیل سے کہتا ہے کہ اب اپنی دوست کو تب بلانا جب میں گھر پہ ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، مگر اسے یہ نہ بتانا کہ میں گھر پہ ہوں۔ ریان اب تک حیران تھا، جبرائیل نے امل جیسی خود سے کئی سال بڑی لڑکی سے دوستی کیسے کر لی تھی۔ اگلے روز امل جبرائیل سے ملنے آتی ہے تو ریان کو گھر دیکھ حیران ہو جاتی ہے۔ اسے شوق لگتا ہے کہ جبرائیل کرکٹر ریان حیدر کا بیٹا ہے۔ ریان اسے سب بتاتا ہے کہ تمہاری باتیں میں نے کوما میں سن لی تھی، تمہارا قصور نہیں تھا، میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا مقدر تھا۔ ریان اسے پرپوز کرتا ہے، جس پر امل کہتی ہے پر آپ کی شادی تو حاریہ سے ہو گئی تھی، جس پر ریان کہتا ہے کہ میں نے وہ شادی توڑ دی۔ ریان امل سے کہتا ہے میں تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کروں گا، مگر ہاں میں تمہیں اپنے ذہن سے کبھی نکال نہیں پایا تھا۔ مجھ سے نفرت کرتے جو وقت تم نے گزارا اس کا قصوروار میں اکیلا تو نہ تھا۔ چھپ کر کسی سے فون پر بات کرنا، پھر اس کی محبت میں مبتلا ہو جانا اور اس کے منع کرنے پر نفرت کرنے لگ جانا۔ تم نے سب خود ساختہ فیصلے کر کے خود کو اذیت دی ہے۔ میں نے محض دوستی کی تھی، کوئی فلرٹ نہ کیا تھا، اور پھر اس دوستی سے پیچھا چھڑایا جسے سب لڑکے کرتے ہیں۔ ریان بہت نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ امل روتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مگر آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ ریان نے اسی نرم لہجے میں جواب دیا کہ میں نے کوئی سزا نہیں دی، تم نے خود کو خود سزا دی ہے۔ انتقام لینے سے دشمن کے ساتھ اپنی زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔ کیا تمہیں خوشی ہوئی تھی جب تمہاری بددعاؤں نے مجھے نیم مردہ حالت میں پہنچایا تھا؟ امل ہچکیوں سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ امل کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ریان نے کہا تم ہر جگہ میرے پیچھے آتی تھی، مجھے تمہاری عادت ہو گئی تھی، اور محبت کا کیا ہے، وہ تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ امل اسے پوچھتی ہے کہ جبرائیل کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، جس پر ریان کہتا ہے ہاں، وہ میری کزن اور بہترین دوست کا بیٹا ہے، تم سے کافی اٹیچڈ ہے، آئی ہوپ تم مستقبل میں بھی اس کا یوں ہی خیال رکھو گی۔ اس کی بات پر امل نے بے اختیار سر جھکا لیا، مگر ریان اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ میں چلتی ہوں، کہتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج سے نکلی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے پیچھے وہ ایک عرصے تک بھاگی تھی، مگر وہ اسے مل نہ سکا تھا، اور اب اتنے عرصے بعد ملا تو یوں کہ امل کے گمان میں بھی نہ تھا۔ سفر طویل تھا مگر کٹ گیا تھا، منزل قریب آ چکی تھی، اور اب ماضی کی نادانیوں پر رنج کرنے کا نہیں، مستقبل کو بہتر بنانے کا وقت تھا۔